حضرت طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کے اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے سورہ انفال رکوع نمبر 3 آیت نمبر 20 تا 23 تک پڑھنا ہے۔ اس میں بننے والے مشکل الفاظ کے بیچ میں نے بورڈ کو لکھ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ شارٹ کوشچن بھی میں نے لکھ دیے ہیں بیٹا، یہ آپ لوگوں نے، میں اس کو بتاتا چلوں گا اور آپ نے اس کو کاپی ورک کے طور پر لکھنا ہے۔ پہلے آتے ہیں ہم آیات کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ عزیز طلباء، آج ہم نے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہاں تک ہم نے پڑھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا، پیروی کرو، اللہ کی، ورسول، اس کے رسول کی۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو، حکم پر چلو، ولا، اور نہیں، تولو، روگردانی کرو۔ روگردانی کا معنی نافرمانی نہ کرو، روگردانی نافرمانی نہ کرو، ولا تولو عنہ، اس سے منہ نہ پھیرو، اس کی روگردانی نہ کرو، اس سے نافرمانی نہ کرو، وانتم، اور تم تسمعون، سنتے ہو، اور تم سنتے ہو۔ اے ایمان والو، خدا اس کے رسول کے حکم پر چلو اور سے روگردانی نہ کرو۔ روگردانی کا معنی کیا ہے بیٹا؟ نافرمانی نہ کرو۔ وانتم تسمعون، اور تم اس بات کو سنتے ہو۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، قالوا، جو کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، در حقیقت وہ سنتے نہیں، وہم، اور وہ لا یسمعون، نہیں سنتے۔ اللہ کہتا ہے ولا تکونوا، ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں۔ مراد اس سے بیٹا کفار ہیں۔ مراد کیا ہے؟ کفار ہیں۔ کفار کو اب دیکھیں بیٹا، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آذان مسلمان بھی سنتا ہے، آذان کی آواز کافر بھی سنتا ہے، اور مسلمان آذان کی آواز سن کر اللہ کو لبیک، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو سمجھ لے بیٹا کہ اس نے اللہ کی پکار کو، اللہ کے حکم کو سن لیا، عملی طور پر سننے کا حق ادا کر دیا۔ اب کافر ہے، اس نے بھی اذان کو سنا، لیکن وہ سن کر مسجد کے پاس سے گزر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی اذان کو، اللہ کی پکار کو گویا سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مراد، یہ سننے سے مراد سماعت ہدایت ہے، سماعت اطاعت ہے۔ جو سننا سے مراد صرف کان سے سننا مراد نہیں ہے، بلکہ سن کر اس پر عمل کرنے والی بات ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سماعت ہدایت۔ ان، بے شک، شر، بدترین، الدواب، جانداروں میں بدترین جانور، عند اللہ، عند کا مطلب پاس، اللہ کے نزدیک، الصم، بہرے، البکم، گونگے، الذین لا یعقلون، الذین، لوگ، لا کا معنی نہیں، یعقلون، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک جانداروں میں بدترین جانور بہرے اور گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو کچھ سمجھتے نہیں۔ اس سے مراد بیٹا کفار ہے۔ اب اگر ہم حقیقت میں دیکھیں بیٹا، سارے کافر گونگے بھی نہیں ہیں، سارے کافر بہرے بھی نہیں ہیں، سارے کافر بے وقوف بھی نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ان کو؟ یہ گونگے بھی ہے، یہ بہرے بھی ہیں، اور سمجھتے بھی نہیں، بے وقوف ہیں، پاگل ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، اس کے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ وہ حق بات نہیں سنتے۔ الصم سے مراد حق بات نہیں سنتے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکامات کو نہیں سنتے۔ اور دوسری بات، البکم، گونگے، یعنی حق بات ان کی زبان سے نہیں کرتے۔ جو حق بات کو نہیں سنتا، حق بات کو نہیں بولتا، حق بات کو نہیں سمجھتا، اللہ کے نزدیک وہ گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اور بے وقوف اور پاگل بھی ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ کون ہے؟ کفار ہے. ان شر الدواب اللہ کے نزدیک جانداروں میں بدترین جانور بہرے اور گونگے ہیں الذین لا یعقلون جو سمجھتے نہیں ہیں. ولو علم ولو اگرچہ اور اگر عالم اللہ معلوم کر لے فیہم ان میں خیرن بھلائی اگر خدا ان میں بھلائی دیکھتا اور خدا ان میں اگر بھلائی دیکھتا بلاؤ اگر عالمہ معلوم کر لیتا دیکھتا فیہم ان میں خیرن بھلائی اگر خدا ان میں بھلائی دیکھتا لاسمعہم انہیں سنوا دیتا. دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے, انسان کی شکلوں کو نہیں دیکھتا, انسان کی صورتوں کو خوبصورتی کو نہیں دیکھتا. اگر اللہ تعالیٰ ظاہری شکل کو دیکھتا تو پھر جہنم حضرت بلال کو پسند نہ کرتا. اللہ تعالیٰ کے میں تمہارے دلوں میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے, تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے اور کتنی میری طلب ہے, کتنی ہدایت کی طرف تم آتے ہو. تو اللہ کہتا ہے انما الاعمال, اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر انسان کی نیت ہو اسلام قبول کرنے کی, ہدایت کی طرف آنے کی, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے ہی دیتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا لَأَسْمَعَهُمْ انہیں سننے کی توفیق پہنچتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر بغیر ہدایت کی صلاحیت کو ان کو سنوا دے لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو پھر کر بھاگ جائیں گے. لَتَوَلَّوْا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اگر انہیں سنوا دے لَتَوَلَّوْا تو وہ منہ پھیر کر مُعْرِضُونَ بھاگ جائیں گے. تو بیٹا یہاں تک آج ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ٹرانسلیشن پڑھنی تھی. دوبارہ ایک مرتبہ میں دیکھ لیتا ہوں بیٹا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو خدا اس کے رسول کے اوپر چلو اور سرگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا اور ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا, حقیقت میں وہ سنتے نہیں. ان شر الدواب کچھ شک نہیں خدا کے نزدیک تمام جانداروں میں بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ سمجھتے الذین لا یعقلون جو کچھ سمجھتے نہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو خیراً لَأَسْمَعَهُمْ انہیں سننے کی توفیق بخشتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر بغیر ہدایت صلاحیت کے سماعت دیتا ہی سنا دیتا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو وہ پھر کر بھاگ جاتے. تو عزیز طلباء یہ تھا ہمارا ترجمہ اور آپ دیکھتے ہیں الفاظ کی معنی کی طرف آتے ہیں. اطیعوا حکم پر چلو, سمینا ہم نے سن لیا, شر الدواب بدترین قسم کے جانور, اور الصم بہرے, البکم گونگے. یہ بیٹا الفاظ آپ نے کاپی کے اوپر لکھنے ہیں. اس کے ساتھ آپ آتے ہیں مختلف سوالات کی طرف. پہلا سوال شر الدواب سے مراد کیا ہے؟ بہرے اور گونگے جو کوئی سمجھتے نہیں, مراد کفار ہو, مراد کفار. رسول کے شروع میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی کہ اے مومنو تم ان لوگ جیسا نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا, در حقیقت وہ سنتے نہیں. مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر بیٹا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو, ولا تولوا عنہ اور سرگردانی نہ کرو. یہ دوسرے کوشچن کا آنسر ہے. اور تھرڈ کیا ہے بیٹا؟ بغیر ہدایت صلاحیت کے کفار کا کیا عمل تھا؟ تو کفار کا عمل کیا ہوگا؟ لتولوا وہم معرضون, وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اضافی یہ 5 مختصر سوالات ہیں, 5 الفاظ کے لیے اور 3 مختصر سوالات آپ نمبر کے طور پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. عزیز طلباء کی بات سمجھ نہ آئی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.